الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجی شفاعتہ لکل ہول من الاحوال مقتحم۔ حمد و صلات کے بعد، درود و سلام کے بعد، سامعین محترم، عزیز و قائد دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑہ احسان کہ اس پروردگار نے ہمیں ایک دفعہ پھر جمعۃ المبارک کے لیے اپنے گھر میں آنے کی سعادت بخشی۔ خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، آپ کے میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ سب سے بہتر دن جس دن سورج نکلتا ہے تو وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ اس دن میں اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مقبول حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ وہی ذات پاک ہے جس نے ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا، جس نے ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا، کس لیے؟ یتلو علیہم آیاتہ۔ وہ رسول کی شان ایسی ہے کہ وہ رسول منہم، ان میں سے یہ، ان کی نسل میں سے یہ۔ وجہ کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ رسول جو ہے ان پر ان کی رب ذوالجلال کی آیتوں کو تلاوت کرے۔ تو حالات حاضرہ میں سے ایک مسئلہ آپ نے سنا ہوگا، وہ مسئلہ یہ ہے کہ لفظ امی کا مسئلہ۔ امی ہونا، یاد رکھیں، اس کے بہت سے معنی ہیں۔ لفظ امی کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو کسی سے پڑھا ہوا نہ ہو، جو کسی استاد سے نہ پڑھا ہوا ہو، جس نے کبھی اپنے ہاتھ سے نہ پڑھائی کی ہو نہ لکھائی کی ہو، جب سے پیدا ہوا تب سے کسی مدرسے میں نہیں گیا، کسی اسکول میں نہیں گیا، کسی کالج میں نہیں گیا، کسی استاد میں، کسی مکتب والے کے پاس نہیں گیا، کوئی کتاب نہیں پڑھی، تو اسے کہتے ہیں امی۔ جو کسی سے پڑھا ہوا نہ ہو اسے کہتے ہیں امی۔ امی کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے جڑ، جیسے درختوں کی جڑ ہوتی ہے، امی کا دوسرا مطلب ہوتا ہے جڑ۔ ایک امی کا مطلب یہ ہوتا ہے اصل، جن سے چیزیں بنتی ہیں، جیسے والدین اپنے بچوں کے لیے اصل ہوتے ہیں، تو ایک امی کا مطلب اصل ہوتا ہے۔ آج آپ کے سامنے جس امی کی بات کی جائے گی وہ پہلا مطلب ہے کہ جو کسی سے پڑھا ہوا نہ ہو، جو کسی سے پڑھا ہوا نہ ہو۔ تو یہ امی ہونا ہمارے نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کا مطلب اگر ان پڑھ لا علم کر لیا معاذ اللہ،
تو اس سے ہمارے نبی کی شان کو کوئی نقصان نہیں، اس لیے کہ ہنڈیا اگر جوش مارتی ہے تو اس کے اپنے کنارے چلتے ہیں، باہر والے کو نقصان نہیں ہے۔ ہنڈیا اگر جوش مارے تو اس کے اپنے کنارے جلتے ہیں۔ کسی نے خوب کہا سورج کی طرف تھوکنے سے سورج کو نقصان نہیں ہوتا، وہ تھوک واپس اپنے منہ پر آ کر پڑتی ہے۔ تو یہی بات ہے کہ اگر دوسروں نے اس کا مطلب ان پڑھ کیا تو ہمارے نبی علیہ السلام کے ذات کو کوئی نقصان نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امی ہونا میرے نبی کا معجزہ ہے۔ کہ امی ہونا کیسے میرے نبی کا معجزہ ہے؟ جب میرے نبی علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبوت کا دعویٰ کیا، دلیل کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید پیش کر دی۔ اب لوگ کیسے مانیں یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے؟ دلیل کے طور پر میرے رب ذوالجلال نے آقا علیہ السلام پر قرآن مجید اتارا، اور اس قرآن مجید میں ایک آیت اتاری، کیا قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں تمہارے اندر ایک بڑی عمر رہ چکا ہوں، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ 40 سال کی عمر میں میرے نبی علیہ السلام نے دعویٰ نبوت کیا۔ 40 سال تک آقا علیہ السلام نے کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی قلم نہیں پکڑا، کبھی اس قلم سے لکھا نہیں، لیکن جب پڑھنے کی بات آتی ہے تو میرا رب ذوالجلال میرے نبی سے قرآن پڑھواتا ہے۔ تو یہ معجزہ ہے، امی ہونا میرے نبی کا عظیم الشان معجزہ ہے۔ وہ کیا معجزہ ہے؟ جب کافروں نے کہا کہ آپ اگر نبی برحق ہیں تو ہمیں کوئی دلیل دیجیے، معجزہ دیجیے، میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے نبوت سے پہلے جو 40 سال ہے، میرے نبی ہونے سے پہلے جو 40 سال ہے، ان 40 سال کو غور کرو۔ کبھی میں نے تمہارے سامنے اگر جھوٹ کہا ہو، کبھی میں نے تمہارے سامنے اگر گالی دی ہو، کبھی میں نے تمہارے سامنے دھوکہ دہی کی ہو، گبن کیا ہو، کبھی میں نے تمہارے سامنے جھگڑا و فساد کیا ہو، تو میری نبوت پر ایمان نہیں لانا۔ میرے 40 سال کی زندگی نبوت سے پہلے تمہارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے۔ تم مجھے نبوت سے پہلے صادق اور امین کہتے تھے، تم مجھے نبوت سے پہلے میرے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ کیوں رکھواتے تھے؟ اس لیے کہ محمد جھوٹ نہیں بولتے۔ 40 سال میرے تمہاری زندگی کے سامنے، 40 سال میں مجھے دکھاؤ میں نے کبھی کسی کو گالی دی ہو، جھوٹ بولا ہو، کسی کے ساتھ دھوکہ دہی کی ہو، جھگڑا کیا ہو، دغن کیا ہو، فریب کیا ہو، کسی کو مارا ہو، 40 سال دکھا دو۔ جب 40 سال میں میرے اندر کوئی عیب نہیں تو پتہ چلا میں اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں۔ اچھا، جب آقا علیہ السلام نے قرآن مجید فرقان حمید بطور دلیل پیش کی ہے، رب ذوالجلال کی طرف سے کتاب ہے، اس سے پڑھو، یہ ہدایت بن کر آئی ہے تمہارے لیے، تو کافروں نے کہا ہم کیسے مانیں اللہ کا کلام، ہم کیسے مانیں یہ اللہ کا کلام ہے، ہم تو نہیں تسلیم کرتے۔ اب امی ہونا میرے نبی کا معجزہ اس طریقے سے ہے کہ اگر میرے نبی علیہ السلام کسی مدرسے میں پڑھے ہوتے، اگر میرے نبی کسی استاد کے پاس شاگرد ٹھہرے ہوتے، اگر میرے نبی نے کوئی کتاب پڑھی ہوتی تو کافر کہتے یہ تو وہی ہے جو فلاں مدرسے سے سیکھ کر آئے ہیں، یہ تو وہی بات کر رہے ہیں جو فلاں کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یہ تو وہی کچھ بیان کر رہے ہیں جو فلاں استاد سے سیکھ کر آئے ہیں، ان سے تعلیم حاصل کی۔ لیکن میرے نبی نے جب کسی استاد کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیا، جب میرے نبی نے کسی مکتب میں کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی، جب میرے نبی نے کسی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا پڑھنے کے لیے، جب میرے نبی نے قلم نہیں اٹھایا لکھنے کے لیے، تو کافروں کے منہ پتہ ہو گئے یہ تو وہ محمد ہیں جو بڑے ہی ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئے، جو پیدا ہی ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئے، جو کبھی کسی مدرسے میں نہیں گئے، جو کبھی کسی استاد کے سامنے نہیں گئے، جو کبھی کسی کے سامنے قلم نہیں چلایا، جنہوں نے کبھی کوئی کتاب نہیں اٹھائی، لیکن باتیں کرتے ہیں تو عالم غیب کی کرتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں تو آنے والی خبروں کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ تو وہ محمد ہیں جنہوں نے ہمارے سامنے کبھی پڑھا ہی نہیں، لیکن رب ذوالجلال کی قسم پڑھتے ایسا ہے کہ ان جیسا کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ امی ہونا یہ میرے نبی علیہ السلام کا زندہ جاوید معجزہ ہے، اس کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے۔ اگر اس کا مطلب ان پڑھ ہوتا تو ہم سب ان پڑھ ہیں، وہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اگر امی کا مطلب ان پڑھ ہے تو ہم سب ان پڑھ ہیں۔ کیوں؟ قرآن مجید میں سورہ جمعہ اٹھا کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں اس کا رسول بھیجا۔ اب آقا علیہ السلام کن کے درمیان تشریف لائے؟
ہمارے نبی بن کر تشریف لائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام عرب و عجم کے نبی بن کر تشریف لائے۔ میرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرق سے غرب تک اور آسمان کی چھت کے نیچے زمین کے اوپر جو مخلوق ہے سب کے لیے میرا نبی بن کر تشریف لایا گیا۔ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بعثت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوق کی طرف نبی بن کر تشریف لایا۔ جب میرا نبی تمام مخلوقات کی طرف نبی بن کر تشریف لایا ہے، جب میرا محمد تمام مخلوقات کی طرف رسول بن کر تشریف لایا ہے، محمد مصطفیٰ کے لیے رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ یہ وہ رسول ہے جو ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے آیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ جو ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے آیا ہے۔ اب آپ سب سے سوال ہے، کبھی ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے ان پڑھ بھیجا جاتا ہے یا پڑھا لکھا بھیجا جاتا ہے؟ جو قوم ساری کی ساری ان پڑھ ہو، جسے کچھ علم و تعلیم کا فن موجود نہ ہو، جس کے اندر تعلیم اور فن آداب کے گوہر موجود نہ ہو، جن کو بالکل تعلیم کا اتا پتہ نہ ہو، تعلیم سے کوئی ان کا واسطہ سلیقہ موجود نہ ہو، ان کو پڑھانے کے لیے ان پڑھ بھیجا جائے گا یا پڑھا لکھا بھیجا جائے گا؟ آپ اپنے بچوں کو ایک مثال لے لیجئے، آپ اپنے بچوں کو کسی استاد کے پاس بھیجتے ہیں، کیوں بھیجتے ہیں؟ تاکہ وہ پڑھ لکھ جائے، یہی مقصد ہوتا ہے نا، تاکہ وہ پڑھ لکھ جائے۔ تو کبھی ایسا کیا ہے اپنے بچوں کو ایسے استاد کے پاس بھیج دے جس کو کچھ آتا نہ ہو؟ ایسا کیا ہے کبھی؟ نہیں۔ اس کے پاس بھیجیں گے سارا دھول شیر چھان مار کے جس کو سب سے زیادہ تعلیم یافتہ ہونے کی سند حاصل ہو، اس کے پاس بھیجیں گے۔ اور میرا رب ارشاد فرماتا ہے ہم نے ان پڑھوں میں اپنا رسول اس لیے بھیجا تاکہ وہ ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے آئے۔ تو پتہ چلا میرا نبی ان پڑھ نہیں ہے، امی ہونا میرے نبی کی شان ہے۔ امی ایسے ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی میں کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن جب بات کرتے ہیں تو وما ینطق عن الہوا سے بات کرتے ہیں۔ لیکن جب بات کرتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو فرماتے ہیں اے عبداللہ لکھا کر، جو کچھ میں بیان کروں تو لکھا کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تو میرے نبی کی شان ہے امی ہونا۔ وہ بکواسیں کرتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ امی کا مطلب ان پڑھ ہے۔ میں کہتا ہوں اگر امی کا مطلب ان پڑھ ہے تو ہم سارے ان پڑھ ہیں۔ آپ کا بیٹا اگر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد خود کو پڑھا لکھا شمار کرے، ہم اگر 8 سال درس نظامی کرنے کے بعد خود کو عالم دین اور فاضل قرار دیں، اور آپ کا بیٹا اگر ڈاکٹر کی MBBS کی PhD کی ڈگری حاصل کر کے خود کو فاضل قرار دے، خود کو ڈاکٹر بنائے، خود کو پڑھا لکھا شمار کرے، اس کو اگر کوئی جاہل کہے تو اس کا پھر 2 کلو خون کم ہو جاتا ہے، اس کے تیور نکل جاتے ہیں، وہ تو اس کو مارنے پیٹنے پر آ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ دنیا کی فانی سندیں، یہ فانی ڈگریاں لے کر اگر آپ عالم بن سکتے ہیں تو وہ رب ذوالجلال، جو رب ذوالجلال کی طرف سے محبوب بھیجا گیا ہے، وہ تو سب سے بڑا عالم ہے، جس کی بدولت آپ اگر عالم دین بنتے ہیں اور عالم دین بن کر آپ پڑھا لکھا شمار کرتے ہیں، خود کے سامنے علامہ، شیخ الحدیث، مفتی، جامع المعقول والمنقول پتہ نہیں کیا کیا لگاتے ہیں، یہ اس کے دین کی ہی برکت ہے جو اس دین کو لے کر آیا ہے۔ تو اگر وہی ان پڑھ ہے تو خدا کی قسم قرآن مجید کی طرف سے ہم سب ان پڑھ ہیں، قرآن مجید کی جانب سے ہم سب ان پڑھ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا محبوب تو وہ ذات ہے جو ہمارے درمیان آیا ہی اس لیے کہ ہم ان پڑھوں کو پڑھائیں۔ تو جو ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے آئے وہ کبھی ان پڑھ نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا کوئی پڑھا لکھا ہی نہیں ہو سکتا۔ جب وحی کی ابتدا ہوئی، جب پہلی دفعہ قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا، اس واقعے کو اگر آپ اندازہ لگائیں، غور کریں تو آپ کے سامنے پتہ چل جائے گا آپ کو کہ امی ہونے کا مطلب کیا ہے، اور ہمارے نبی سے بڑھ کر پڑھا لکھا کوئی اس دنیا میں نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 3 4 مہینوں تک غار حرا میں عبادت کرتے تھے، 3 4 مہینوں تک غار حرا میں عبادت کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان درمیان کا سارا کھانا ساتھ لے کر جاتے تھے۔ ایک دفعہ عبادت کر رہے ہیں، حضرت جبرائیل امین تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام و جواب کیا، اس کے بعد فرمایا اقرا، پڑھیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا فرمایا؟ عربی زبان کے اندر اقرا، پڑھیے، جیسے انگلش میں کہتے ہیں ریڈ دس، اس کو پڑھیں، ایسے ہی عربی میں فرمایا اقرا، پڑھیے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی استاد کے پاس نہیں گئے،
کبھی مدرسے میں نہیں گئے، کبھی کسی کتاب کو نہیں پکڑا، کبھی قلم نہیں پکڑا لکھنے کے لیے، لیکن جب بات کرتے ہیں تو عالم غیب کی خبریں دے رہے ہیں، ایسے ایسے واقعات کی خبریں دے رہے ہیں جو 1400 سال بعد ہونے والے ہیں۔ میرے نبی نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون، 30 دجال پیدا ہوں گے۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ کتنے دجال پیدا ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں نا آپ سب۔ تو خبریں میرے نبی، امی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے پڑھے نہیں، کسی سے نہ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عالم نہیں ہے۔ میرا نبی سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ میرے نبی کسی سے نہ پڑھنے کے باوجود آج کی خبریں دے رہے ہیں۔ میرے نبی نے نجد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا یخرج منہ قرن الشیاطین، وہاں سے شیطان کا گروہ نکلے گا، وہاں سے شیطان کا گروہ نکلے گا۔ آج دیکھ لیں وہاں سے شیطانی گروہ نکلتے جا رہے، جنہوں نے علم غیب کا انکار کر دیا، حاضر ناظر کا انکار کر دیا، وسائل کا انکار کر دیا، وسیلوں کا انکار کر دیا، قبروں کا انکار کر دیا، حیات النبی کا انکار کر دیا، گستاخیاں کی۔ تو یہ میرے نبی نے ساری پیشن گوئی 1400 سال پہلے کی، باوجود یہ کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی استاد کے سامنے نہیں گئے، لیکن جب پڑھنے کی بات آتی ہے تو ایسا پڑھتے ہیں کہ جیسا کوئی پڑھ نہیں سکتا۔ اچھا، جبرائیل امین علیہ السلام پہلی غار حرا میں وہی لے کر آئے تو فرمایا اقرا، محبوب پڑھیے۔ محبوب نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کو گلے لگایا، زور سے بھیجا، زور سے۔ حضرت جبرائیل کی طاقت ختم ہو گئی، پھر فرمایا اقرا، پڑھیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تیسری دفعہ پھر حضرت جبرائیل نے زور سے بھیجا، گلے لگایا، طاقت ختم ہوئی، محبوب مصطفیٰ میرے نبی کو بھیج رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت ختم ہو رہی ہے، چھوڑ رہے، پھر میرے نبی کو فرما رہے اقرا، پڑھیے۔ آقا علیہ السلام پھر جواب دیتے ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں، میں تو پڑھانے والا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے میری 40 سالہ زندگی میں کوئی ایک مدرسہ ایسا دکھاؤ جہاں بیٹھ کر میں نے کسی استاد سے تعلیم حاصل کی ہو، کوئی ایک علم ایسا دکھاؤ جس کے متعلق میں نے کتاب اٹھائی ہو اور اس کو اپنے استاد کے سامنے پیش کیا ہو کہ مجھے اس علم کے اندر مہارت چاہیے۔ کوئی ایسی تحریر دکھاؤ یا کبھی اپنی زندگی میں ایک نقشہ دکھاؤ جب میں نے قلم اٹھایا ہو۔ نہ میں نے قلم کو پکڑا، نہ میں نے کتاب اٹھائی، نہ کسی مدرسے میں قدم رکھا، نہ کسی کتاب کو پڑھا، لیکن رب ذوالجلال کے محبوب کی شان ایسی ہے جب بات کرتے ہیں تو ہونے والے واقعات کی خبریں دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے امی ہونا، یعنی کسی سے پڑھے نہیں، دنیاوی واسطوں میں کسی سے پڑھے نہیں۔ علم دو طریقوں سے آتا ہے۔ ایک علم کا مقصد یہ ہوتا ہے جیسے آپ اور ہم علم حاصل کرتے ہیں، اس اساتذہ کے پاس جاتے ہیں، شاگردی اختیار کرتے ہیں، کتابوں سے حاصل کرتے ہیں، اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں۔ ایک علم کا ذریعہ یہ کہلاتا ہے، اس کو کہتے ہیں علم اکتسابی، کمانے والا علم، جو آپ دنیاوی واسطوں سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ علم ہر شخص حاصل کرتا ہے، آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتے ہیں، آپ کی نسلیں اولادیں بھی کرتی ہیں۔ ایک علم یہ ہوتا ہے جو رب ذوالجلال کی جانب سے براہ راست بندہ پیدا ہوتا ہی عالم ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورہ مریم میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پر جب انہوں نے عیسائیوں نے تہمت لگائی، یہودیوں نے، کہ آپ کی جو شادی نہیں ہوئی، آپ کا بیٹا کیسے ہو گیا، تو آپ نے جھولے کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے کہا اس سے پوچھو۔ بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر گھوڑے میں تھے، جھولے میں تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، اس سے پوچھو، میرا 3 دن کا روزہ ہے، اس سے پوچھو۔ جب ان سے پوچھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا اس دن پر سلامتی ہو جس دن پر پیدا ہوا، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی، اس نے مجھے علم و حکمت عطا فرمایا۔ اندازہ لگائیں، ہر بندہ سوچ رکھتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ سے نکلتا ہی فرما رہے مجھے کتاب عطا فرمائی، مجھے علم عطا فرمایا۔ انہوں نے تو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے فرما رہے مجھے کتاب عطا فرمائی گئی، مجھے علم عطا فرمایا گیا، میں روشنیاں ہی روشنیاں عطا کروں گا، میں اندھیرے دور کروں گا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے، اور جن کو میرا رب ذوالجلال فرما دے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب ایسا پڑھائیں گے جو نہیں جانتے وہ بھی آپ کو پڑھا دیں گے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ۔ آپ اور ہم کسی استاد سے پڑھیں، عنقریب ہے کہ 3-4 سال کے بعد بندہ وہ چیز بھول جائے۔ سائنس کا ایگزام دے، انگلش کا ایگزام دے، کسی بھی فن کا ایگزام دے، عنقریب ہے اگر آپ اس فیلڈ سے نکل جائیں آپ چیز بھول جائیں گے۔
مکینیکل میں گئے، کیمیکل میں گئے، کہیں بھی جائیں 5-6 سال اس چیز کو ہاتھ نہ لگائے، بھول جائیں گے. لیکن میرے رب ذوالجلال اپنے محبوب کو کیسا پڑھایا؟ سورہ الاعلیٰ اٹھا کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اے محبوب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے آپ کبھی نہیں بھولیں گے. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اس کا مطلب اگر آپ لفظ بلفظ دیکھیں تو مطلب یہ ہے ہم آپ کو پڑھائیں گے، فَلَا تَنْسَىٰ، ایسا پڑھائیں گے آپ کبھی نہیں بھولیں گے. یعنی پڑھانے والا جب رب ذوالجلال کی ذات ہو، پڑھنے والا جب مصطفیٰ ہو، اور جو کتاب پڑھائی جا رہی ہو وہ قرآن مجید ہو، تبیانا لکل شیء، جس میں ہر چیز کا بیان ہے، تو بتائیں آپ اسے ان پڑھ کہہ رہے ہیں؟ تو میرا نبی ان پڑھ نہیں ہے. میرے نبی کے امی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی استاد کے پاس نہیں پڑھے، جس کو پڑھانے والا ہی رب ذوالجلال کی ذات ہو. عام طور پر کوئی استاد اگر کسی شاگرد کو پڑھاتا ہے اور شاگرد میں اگر قابلیت نہ ہو، 3-4 وجہ ہوتی ہے اس کی. پہلی وجہ کیا ہوتی ہے کہ شاگرد میں قابلیت نہیں ہوتی. ایسا ہی ہوتا ہے نا، استاد فل جوہر دکھاتا ہے، اپنی مکمل قابلیت صلاحیت کا اظہار کرتا ہے، شاگرد میں قابلیت نہیں ہوتی. پہلی وجہ یہ ہوتی ہے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے استاد ناقص ہوتا ہے. یہی ہو سکتا ہے استاد مکمل نہیں پڑھا سکتا. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے. تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بھائی جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے وہ کتاب مکمل انفارمیشن نہیں ہے، اس میں مکمل معلومات والی کتاب نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی کتاب پڑھا تھا. تیسری وجہ یہ. چوتھی وجہ یہ ہے کہ استاد حسد کرتا ہے، بغض کرتا ہے، کسی اور شاگرد کو پڑھانا چاہتا ہے، اس کو محبوب اس سے زیادہ کوئی اور شاگرد ہے. یہ 4 وجوہات ہو سکتی ہیں، اس سے زیادہ کوئی وجہ نہیں. اب پڑھانے والا رب ذوالجلال ہو، جس سے بڑا کوئی کامل نہیں ہے. رب ذوالجلال کے ساتھ پڑھانے والی ہو، پہلی وجہ تو گئی کہ استاد ہی ناقص و معاذ اللہ، یہ وجہ تو گئی. کیوں؟ استاد کون ہے؟ میرا رب ہے. جس نے پڑھایا میرے مصطفیٰ کو وہ کون ہے؟ میرا رب ہے. دوسری وجہ کیا بیان کی کہ پڑھنے والے میں قابلیت نہ ہو. استاد فل جوہر دکھا رہا ہے، استاد میں قابلیت ہے، فن ہے، پڑھنے والے میں نہیں ہے. تو پڑھنے والا مصطفیٰ ہو، تو یہ دوسری وجہ بھی گئی. تیسری وجہ کیا بیان کی؟ جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے وہ ناقص ہو، اس کے اندر معلومات ادھوری ہو، آدھی چیز ہو آدھی نہ ہو، آدھی چیز بیان کرے آدھی چیز کو چھوڑ دے. تو یہ آدھی ادھوری معلومات والی کتاب پڑھائی جائے، پھر بھی استاد اگر شاگرد کو پڑھائے تو شاگرد ناقص رہتا ہے، ادھورا رہتا ہے. تو پڑھانے والا رب ذوالجلال کی ذات، پڑھنے والے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات، جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے وہ قرآن مجید کی ذات. قرآن مجید کتاب کے اس کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کوئی بھی خشک چیز اٹھا لو، تر چیز اٹھا لو، اس کا بیان قرآن میں ملے گا. سوکھی ہوئی چیز اٹھا لو، خشک چیز اٹھا لو، تر چیز اٹھا لو، گیلی چیز اٹھا لو، جو کچھ بھی اٹھا لو، یا تو چیز گیلی ہوتی ہے یا خشک ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے. یا تو کوئی بھی چیز تر ہوتی ہے یا خشک ہوتی ہے. رب ذوالجلال فرماتا ہے قرآن مجید کوئی بھی خشک اٹھا لو، تر اٹھا لو، اس کا بیان قرآن مجید میں. رب ذوالجلال کی ذات پڑھانے والی، مصطفیٰ کی ذات پڑھنے والی، کتاب جو ہے وہ قرآن مجید پڑھائی جا رہی ہے. چوتھی وجہ یہ مصطفیٰ سے زیادہ کوئی محبوب بھی نہیں ہے. مصطفیٰ کی ساتھ سے زیادہ کوئی محبوب بھی نہیں ہے کہ کوئی اور شاگرد پڑھایا جائے مصطفیٰ کو پیچھے رکھا جائے. نہیں، مصطفیٰ سے زیادہ کوئی پیارا بھی نہیں ہے، مصطفیٰ سے زیادہ کوئی محبوب بھی نہیں ہے، مصطفیٰ سے زیادہ کوئی عزیز بھی نہیں ہے. پھر رب تعالیٰ پڑھانے والا، مصطفیٰ فیض لینے والے، قرآن مجید کتاب پڑھائی جا رہی ہے، مصطفیٰ سے زیادہ محبوب نہیں، آپ اسے ان پڑھ کہتے ہیں. تو اپنی آنکھوں سے غفلت کی پٹی اتاریے. جبرائیل ابھی تشریف لا، انہوں نے فرمایا اقرا، پڑھیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں. جبرائیل امین نے بھیجا، زور سے گلے سے لگا کر زور سے دبایا. صحیح بخاری کا واقعہ ہے، زور سے دبایا، جبرائیل امین کی طاقت ختم ہوئی. پھر فرمایا اقرا، پڑھیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقاری، میں نے پڑھنے والا ہوں ہی نہیں. حضور صحیح فرما رہے ہیں نا، میں کیسے پڑھوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ میں تو آیا ہی پڑھانے کے لیے ہوں، آپ مجھے پڑھنے کا کہہ رہے ہیں. میں تو تجھے پڑھانے کے لیے آیا ہوں. میں تو قرآن مجید فرما رہا ہے وَهُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ. یہ تو وہ رسول ہے جو ان پڑھوں کو پڑھائیں گے. یہ قرآن مجید فرما رہا ہے. سورہ جمعہ اٹھا کر دیکھیں، قرآن فرما رہا ہے یہ تو وہ رسول ہے جو ان پڑھوں کو پڑھائیں گے. ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے مکمل عالم بھیجا جاتا ہے، ان پڑھ نہیں بھیجا جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا نبی ایسا بھیجا جو تمام چیزوں کی خبریں جانتا ہے. نماز ادا فرما رہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام، نماز ادا فرما رہے. جیسے ہی سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد فرمایا اے میرے غلاموں اپنا رکوع اور سجدہ مکمل کیا کرو، جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی نماز میں پیچھے دیکھتا ہوں. آپ اور ہم اگر آگے دیکھیں پیچھے سے مختلف بھاگ جائیں کوئی پتہ نہیں.
مقتدی پیچھے کیا کر رہے کوئی پتہ نہیں، کس نے کتنی تلاوت کی کوئی پتہ نہیں، لیکن قربان جائے میرے مصطفیٰ کی نظر پر، خدا کی قسم میرے مصطفیٰ مصلی امامت پر کھڑے ہیں، آخر والے مقتدی کو دیکھ رہے ہیں کہ اس مقتدی کا رکوع کتنا ہے، سجدہ کتنا ہے۔ اس لیے سلام پھیرتے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں اپنا رکوع بھی ٹھیک کیا کرو، اپنا سجدہ بھی ٹھیک کیا کرو، جیسے میں نماز میں آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی نماز میں پیچھے دیکھتا ہوں۔ تو جبرائیل امین نے خوب بھینچا، اچھے سے دبایا، پھر فرمایا اقرا، تیسری دفعہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقاری، پھر جبرائیل امین نے ارشاد فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو خون کی پھٹکری سے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو میرے رب ذوالجلال کی شان، میرے رب نے جو پہلی وحی میرے مصطفیٰ پر فرمائی، جو پہلی وحی اس میں علم کا بیان تھا۔ پڑھیے مصطفیٰ پڑھیے، آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے، انسان کو اس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ تو ہمارے نبی کی شان ہے امی ہونا، ہمارے نبی کا مقام ہے امی ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہمارے نبی کو کسی مدرسے سے پڑھایا جاتا جسے ہم پڑھ رہے ہیں، جسے آپ کی اولادیں پڑھ رہی ہیں، ہر بچہ پڑھ رہا ہے، اندازہ لگائیں، آپ ہر بندہ سوچ سکتا ہے میرے نبی نے جب 40 سال کی عمر میں دعویٰ نبوت کیا، قرآن مجید پیش کیا، یہ قرآن مجید ہے رب ذوالجلال کی طرف سے قرآن ہے، 40 سال کے بعد دعویٰ نبوت کیا، اندازہ لگائیں 40 سال گزر چکے، 40 سال کے بعد دعویٰ نبوت کیا۔ 40 سال کرنے گزرنے سے پہلے وہ صادق بھی کہتے تھے میرے نبی کو، وہ امین بھی کہتے تھے، وہ یہ بھی کہتے تھے کہ محمد جھوٹ نہیں بولتے، یہ بھی کافر کہتے تھے محمد جھوٹ نہیں بولتے۔ اچھا 40 سال کے بعد میں نبی نے دعویٰ نبوت کیا، 40 سال دعویٰ نبوت کرنے کے بعد اگر فرض کریں کہ میرے نبی کو میرا رب ذوالجلال کسی مدرسے سے پڑھاتا، کسی استاد کے سامنے شاگردی اختیار فرماتا، کسی کتاب سے پڑھاتا، قلم سے لکھنا ہوا آتا، تو پھر جب میرا مصطفیٰ دعویٰ نبوت کرتا تو کافر کہتے یہ تو وہی ہے جو آپ مدرسے سے پڑھ کر آئے ہیں۔ ہو سکتا تھا نا، ہر بندہ کہتا، ابو جہل بھی کہتا یہ تو وہی ہے کہ آپ مدرسے سے پڑھ کر آئے، یہ تو وہی ہے جو آپ نے فلاں کتاب سے پڑھا، یہ تو وہی ہے جو آپ نے فلاں استاد سے پڑھا، یہ تو وہی ہے جو آپ نے فلاں قلم سے لکھا۔ تو رب ذوالجلال کو گوارا نہ ہوا کہ میرے مصطفیٰ پر کوئی بندہ تنقید کرے، میرے مصطفیٰ پر کوئی بندہ کہے کہ آپ فلاں مدرسے سے پڑھ کر آئے ہیں، فلاں استاد سے پڑھ کر آئے ہیں، فلاں کتاب سے پڑھ کر آئے ہیں، آپ ہمیں سکھا رہے فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ تو فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ میرے رب کو گوارا نہیں ہوا۔ 40 سال تک دشمن بھی گواہی دیتے تھے کہ مصطفیٰ کسی مدرسے میں نہیں گیا، خود گواہی دیتے تھے۔ 40 سال تک سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے سارے کافر، ابو جہل سے لے کر ابو لہب تک، بڑے بڑے کافر امیہ بن خلف جیسے سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ بندہ 40 سال تک کسی مدرسے میں نہیں گیا، یہ بندہ 40 سال تک کسی کتاب کو نہیں پکڑا، اس بندے نے 40 سال تک کبھی قلم نہیں چھوا، اس بندے نے 40 سال تک کبھی استاد کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیا۔ یہ بندہ قرآن پڑھتا ہے تو آنے والے واقعوں کی خبریں دے رہا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ پڑھ کر آگے پڑھائے تو وہ بات الگ ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ دنیا کا قانون ہے، میں پڑھا ہوں آگے پڑھاؤں گا، امام پڑھیں آگے پڑھائیں گے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پڑھا ہے آگے پڑھا رہے، لیکن جو بندہ پڑھا ہی نہ ہو وہ آگے پڑھائے تو اس سے پتہ چلتا ہے وہ ایسی شاہزاد سے پڑھ کر آیا ہے، رب ذوالجلال سے پڑھ کر آیا ہے کہ اس کو کسی دنیاوی واسطے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ واسطے، یہ اساتذہ، یہ تعلیم، یہ کالجز، یہ اسکولز، یہ ہمارے نہیں ہیں، مصطفیٰ کے لیے رب ذوالجلال کی ذات کافی ہے۔ اندازہ لگائے نا، رب کیا ارشاد فرما رہا ہے، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، محبوب آپ کو ایسا پڑھائیں گے، کون پڑھائے گا؟ کون پڑھائے گا؟ اس کا سبجیکٹ کون ہے؟ اس کا فائل کون ہے؟ پڑھائیں گے تو کون؟ ہم پڑھائیں گے آپ کو، آپ پڑھیں گے، لیکن پڑھائے گا کون؟ اس فعل کو انجام کون دے گا؟ تو رب ذوالجلال فرما رہے ہیں ہم آپ کو پڑھائیں گے، فَلَا تَنْسَىٰ، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ اندازہ لگائیں، یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا مقام ہے، یہ میرے مصطفیٰ کے ایک عزت والا معجزہ ہے کہ کبھی کسی سے نہیں پڑھا، پھر بھی آگے اتنے فیض یافتہ شاگرد پیدا کیے کہ جنہوں نے آگے بڑھ کر علم کا پرچار کیا۔ اب آقا علیہ السلام کو جو بندہ ان پڑھ کہے، معاذ اللہ، جو کہے کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، وہ حدیث مبارکہ کو غور کرے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا،
حدیث آپ نے سنی ہے نا، حضرت علی المرتضیٰ کے جب فضائل آتے ہیں تو ہر بندہ حدیث بیان کرتا ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب علم کا شہر آقا علیہ السلام خود کو بیان فرمانے کہ میں علم کا شہر ہوں، دنیا جہاں کے سارے علوم میرے مصطفیٰ نے بیان فرمائے، اور ایک بندہ کہے کہ آپ ان پڑھ ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے مصطفیٰ اپنی زبان سے کہلوائے خود کو کہ علی علم کے شہر کا دروازہ ہے اور میں اس علم کا شہر ہوں، اور آپ کہیں کہ مصطفیٰ ان پڑھ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، اب دیکھیں کہ مجھے مصطفیٰ پڑھنا لکھنا جانتے بھی تھے، یہ بھی حقیقت ہے، احادیث مبارکہ میں آیا ہے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے جب کافروں سے صلح ہو رہی ہے، آقا علیہ السلام کی عمرہ کرنے گئے، کافروں نے روک دیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو صلح کر لیتے ہیں۔ صلح کرنے کے لیے جو ایگریمنٹ ہوتا ہے، جیسے آج بھی ہوتے ہیں ایگریمنٹ ہوتے ہیں، پیپر ہوتے ہیں، اس وقت بھی صلح نامہ چمڑے پر تحریر کیا جانے لگا کہ بھائی ہمارے آپ کے درمیان یہ صلح نامہ ہے، ایگریمنٹ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ لکھنے کے لیے بیٹھے، حضرت علی المرتضیٰ لکھنے کے لیے بیٹھے، جیسے آج بھی لکھوائے جاتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جو صلح نامہ کرنے کے لیے بیٹھا تھا اس نے کہا نہیں، اب اللہ کو جانتے، رحمان الرحیم کو ہم نہیں جانتے، پتہ نہیں کون ہے رحمان الرحیم۔ حالانکہ بے وقوفوں کو یہ نہیں پتہ رحمان الرحیم بھی اللہ کی ذات ہے، جو سب سے بڑا رحم فرمانے والا اور مہربان ہے، یہ بھی اس کی شان ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہم اللہ کو جانتے، صرف یہ لکھو بسم اللہم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو یہی لکھ دو بسم اللہ۔ آگے بات آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا اے علی لکھو الا محمد رسول اللہ، محمد جو اللہ کے رسول ہیں ان کی طرف سے ایگریمنٹ ہو رہا تھا نا، اب جن کی طرف سے ہوتا ہے اس کا نام بھی لکھا جاتا ہے، جس سے ہو رہا ہے صلح نامہ اس کا نام بھی لکھا جاتا ہے ایگریمنٹ میں۔ تو آقا علیہ السلام نے حضرت علی لکھ رہے تھے، آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا اے علی لکھو الا محمد رسول اللہ، محمد جو اللہ کے رسول ہیں ان کی طرف سے۔ وہ جو کافر سامنے بیٹھا تھا اس نے کہا اگر ہم آپ کو رسول مانتے تو جھگڑے ہوتے، ہم آپ کو رسول ہی تو نہیں مانتے، اگر ہم آپ کو رسول مانتے تو آپ کو عمرے کے لیے روکتے، اگر ہم آپ کو رسول مانتے آپ کو مکہ سے نکالتے، ہم آپ کو رسول مانتے آپ پر پتھر برسائے جاتے، ہم تو آپ کو رسول ہی نہیں مانتے، لہٰذا یہ رسول اللہ جو ہے نا محمد الرسول اللہ، محمد لکھو رسول اللہ مٹا دو۔ انہوں نے کہا، اب آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا اے علی چلو خیر مٹا دو۔ حضرت علی فرمانے لگے حضور آپ کا نام رسول اللہ اور میں مٹا دوں، رسول اللہ ہو اور میں مٹا دوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب مزے کی بات دیکھیں، ایگریمنٹ ہو چکا، آقا علیہ السلام نے فرمایا لاؤ مجھے ایگریمنٹ۔ آقا علیہ السلام نے پکڑا، رسول اللہ دیکھا کہاں لکھا ہوا ہے، اس کو مٹایا۔ میں کہتا ہوں اگر پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے کس نے بتایا کہ یہ رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اس کو مٹانا ہے؟ ہر بندہ سمجھ رہا ہے نا بات کو۔ حضرت علی المرتضیٰ نے منع کر دیا، فرمایا حضور آپ کا نام رسول اللہ ہو اور میں مٹاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آقا علیہ السلام نے حضرت مولا مرتضیٰ سے صلح نامہ پکڑا، ایگریمنٹ پیپر پکڑا، دیکھا کہ رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے، اس کو اریزر سے مٹا دیا۔ آپ کہتے ہیں کہ امی ان پڑھ ہے، میں کہتا ہوں کہ علی المرتضیٰ سے صلح نامہ خود لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے اتنے بڑے صلح نامہ میں۔ بھائی جاہل جو بندہ ہوتا ہے جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، اس کو اپنا نام تک لکھنا نہیں آتا، اس کے سامنے آپ اگر پرچی پکڑا دیں اس کو پتہ ہی نہیں کہ پرچی میں کیا لکھا ہوا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی یہ شان ہے جو کسی سے پڑھے تو نہیں ہے، لیکن علی المرتضیٰ سے صلح نامہ پکڑتے ہیں، ان سے پوچھتے بھی نہیں ہے کہ رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے، علی المرتضیٰ سے صلح نامہ پکڑتے ہیں، رسول اللہ مٹا دیتے ہیں۔ تو پڑھا لکھا وہ ہوتا ہے جو آگے سے پڑھ کر آیا ہو، جس کو پتا ہو کہ کون سی بات کہاں لکھی ہے۔ تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا پڑھے ہوئے تھے کہ کائنات میں ان جیسا کوئی پڑھا ہوا ہی نہیں، ایسے پڑھے ہوئے تھے کہ کائنات میں ان جیسا کوئی عالم ہی نہیں ہے، جو عالم میں بیٹھ کر، جو مدینہ میں بیٹھ کر کل جہان کی خبریں دے دیں، جو مدینہ میں بیٹھ کر سارے جہان کے واقعات بیان کر دے، جو آج سے 1400 سال پہلے کہہ دے کہ میرے بعد 30 دجال پیدا ہوں گے ان سے بچ کر رہنا، جو آج سے 1400 سال پہلے کہہ دے کہ قیامت کی نشانیاں ایسی ایسی ہوگی، بتائیں وہ کس کتاب سے پڑھ کر آئے؟ عام طور پر جو پڑھا جاتا ہے اس کی بھی وجہ ہوتی ہے، آخری بات کہہ کر میں اپنی جگہ لوں گا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے آپ جو کچھ پڑھتے ہیں کسی استاد سے، کسی کتاب سے کچھ لکھتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے حافظے کے لیے لکھتے ہیں،
میں اب بھی کتابیں اگر پڑھتا ہوں تو جو چیز اگر اچھی لگتی ہے تو اس کتاب کی شروع میں لکھ دیتا ہوں، کیوں؟ مجھے پتہ ہے کہ میں بھول جاؤں گا، مجھے پتہ ہے کہ جب یہ دوبارہ یہ چیز مجھے بیان کرنے کی ضرورت ہے تو اس کتاب سے مجھے ملے گی، تو اس صفحے پر مجھے ملے گی، میں نکال دیتا ہوں۔ اب اتنا حافظہ کس کا ہے؟ تو ہم جب بھی کوئی کتاب پڑھتے ہیں، اسٹوڈنٹ شاگرد جب بھی کوئی کتاب پڑھتا ہے، استاد سے سیکھتا ہے، تو وہ اس کو محفوظ کرتا ہے، لکھتا ہے۔ رائٹنگ پیج آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ لکھتا ہے۔ کیوں لکھتا ہے؟ اس لیے لکھتا ہے تاکہ وہ اس کی یادداشت میں رہے، اس کی میموری میں رہے، محفوظ رہے، آگے پیچھے نہ ہو۔ یہ حفاظت، یہ حافظہ، یہ آپ کا میرا ہے۔ میرے مصطفیٰ کو کتاب پڑھنے کی ضرورت کیوں نہ پیش آئی، میرے مصطفیٰ کو استاد پڑھنے کی ضرورت کیوں نہ پیش آئی، کسی مدرسے میں جانے کی ضرورت کیوں نہ پیش آئی؟ اس لیے کہ ان کا حافظہ ہی رب ذوالجلال کی طرف سے تھا۔ جو کچھ ایک دفعہ دیکھ لیں اس کو بھولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کبھی بھولیں گے نہیں۔ کوئی تو یہ کتابیں، یہ استاد، یہ ہمارے لیے ہیں، کیوں؟ ہم بھول سکتے ہیں۔ ہم اگر کوئی چیز بھول جائیں، استاد سے پوچھ لیں، کتاب سے دیکھ لی، کہیں لکھی ہوئی ہے تو وہاں سے دیکھ لی، لیکن میرا مصطفیٰ جب بھولتا ہی نہیں تو کتاب کی کیا ضرورت؟ جب میرا مصطفیٰ بھولتا ہی نہیں، فراموش کرنے کی عادت ہی نہیں، اس کا حافظہ ہی اتنا مضبوط ہے، تو کسی کتاب کی کیا ضرورت، کسی استاد کی کیا ضرورت، کسی قلم کی کیا ضرورت، کسی کاپی کی کیا ضرورت کس کے اوپر لکھا جائے؟ یہ حافظے آپ کے ہمارے ناقص ہیں، یہ بھول چک آپ سے ہم سے ہوتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کی شان تو ایسی ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اپنے رکوع اور سجدے مکمل کیا کرو، میں پیچھے بھی تم کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں، جیسے نماز مصلی امامت پر کھڑے ہو کر آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ تو میرے مصطفیٰ امی ضرور ہے۔ امی کا مطلب یہ ہے جو کسی سے پڑھا ہوا نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خود جاہل ہے، معاذ اللہ، خود ان پڑھ ہے، نہیں۔ امی کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے پڑھے نہیں، کسی استاد سے نہیں پڑھے، کتاب سے نہیں پڑھے، کسی قلم سے نہیں لکھا، کسی کاپی میں نہیں لکھا۔ امی کا مطلب صرف یہ ہے۔ لیکن جب علم کی بات آئے تو میرا مصطفیٰ کے لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْكَ فَضْلًا عَظِيمًا۔ علمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، پڑھنے کی بات آئے تو اللہ فرماتا ہے ایسا علم آپ کو دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے وہ بھی آپ کو سکھایا ہے، اور جو کچھ میرے مصطفیٰ نہیں جانتے تھے وہ جان چکے۔ تو میرے مصطفیٰ سے بڑا عالم کون ہے قرآن مجید کی روح سے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شان مصطفیٰ ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے، ادب مصطفیٰ ہماری نسلوں میں، ہماری اولادوں میں پیدا فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ یہ ادب ہی ہے جو روز معاشر ہمیں شفاعت مصطفیٰ دلوائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی نصیب فرمائے، آپ کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔